مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرہ. انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم بات کریں گے اعتکاف پر. اعتکاف کو کیسے گزارا جائے. اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے، بامعنی لغوی خود کو روک لینا، بند کر لینا، کسی کی طرف اس قدر توجہ کرنا کہ چہرہ بھی اس سے نہ ہٹے، یعنی اس قدر متوجہ رہنا. جبکہ اصطلاح شریعت میں اس سے مراد یہ ہے انسان کا علائق دنیا سے کٹ کر خاص مدت کے لیے عبادت کی نیت سے مسجد میں اس لیے ٹھہرنا تاکہ خلوت گزی ہو کر اللہ کے ساتھ اپنے تعلق بندگی کی تجدید کر سکے. اپنے تعلق بندگی کی تجدید سے کیا مراد ہے؟ یقیناً انسان کی خلقت کا مقصد ہے، اور وہ مقصد انسان بھلا دیتا ہے. روزمرہ کے معاملات کسی بھی بندے کو اس کے خالق سے دور کر دیتے ہیں. تو یہاں تجدید بندگی کیا ہے، اسے مزید احادیث مبارکہ سے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ اعتکاف کی اتنی فضیلتیں کیوں ہیں اور بندہ کس طرح اپنے مالک سے دوبارہ جڑتا ہے. پہلے فضیلت کی طرف آتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کریم نے آپ کو ظاہری وفات عطا کی. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ ایک دن اور ایک رات خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ایک دن اور ایک رات کا اعتکاف کرے، اللہ کریم اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کی آڑ بنا دے گا، اور ایک خندق کی مسافت زمین و آسمان کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی تمام نیکیاں اس طرح لکھی جاتی ہیں جیسے وہ ان کو خود کرتا رہا ہو. یعنی پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جب تک وہ اعتکاف میں رہتا ہے گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ نیکیاں جو وہ اعتکاف سے قبل کیا کرتا تھا اس کا ثواب اسے اسی طرح ملتا ہے، جیسا کہ کسی بیمار کی عیادت کرنا، کسی جنازے میں شرکت کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، علم کی مجالس میں شرکت کرنا، یا کسی بھی مسلمان کے حق میں کوئی بھی نیک کام کرنا، کسی بھی حوالے سے اس کو فائدہ پہنچانا. اگرچہ وہ سارے کام اعتکاف کے سبب نہیں کر پاتا، لیکن اللہ کریم اس کا ثواب منوعاً اس کے نامہ اعمال میں درج فرما دیتا ہے. مختصر یہ کہ اعتکاف کی حقیقت ہے خلوت نشینی، اور یہ رب کریم کا اپنے محبوب کے صدقے سے اس امت پر خصوصی لطف اور احسان ہے کہ وہ وصال حق کی وہ منزل جو سابقہ امتوں کو زندگی بھر کی مشقتوں اور بیجا ریاضتوں کے نتیجے میں بھی حاصل نہیں ہوتی، فقط کچھ دن کی خلوت نشینی سے مسلمانوں کو میسر آ سکتی ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اعتکاف میں چند روز علائق دنیا سے کٹ جائیں اور گوشہ نشین ہو جائیں، اور محدود دنوں میں خلوت گزی ہو کر اللہ کریم سے اپنا تعلق جوڑ لیں، اور اس طرح کہ من کی دنیا آباد کرنے کے لیے پہلے اسے آلائش دنیا سے صاف کر لیں تاکہ مخلوق سے کٹ کر خالق سے جڑ جائیں، اپنے خالق کی معرفت بھی مل جائے، اور ایسی لو لگ جائے، ایسی کیفیات مل جائے لذت والی، چاشنی والی، مٹھاس والی، کہ جب
ان کیفیت میں ہم ان چند ایام میں جو عبادتیں کریں، محنتیں، مشقتیں اٹھائیں، وہ ہماری سالوں کی عبادت، محنت و مشقت پر بازی لے جائے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم سارا سال نفس امارہ کے ہاتھوں مجبور ہو کر بغاوت کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، غافل رہتے ہیں۔ تو چند ایام ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ ہم محاسبے اور محنت سے اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں جہاں ہم خود کو مجرم گردانتے ہوئے ایک بھاگے ہوئے غلام کی حیثیت سے واپس اپنے مولا و خالق کی بارگاہ میں رجوع کر کے اس کی محبت حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنے نفس کے سرکش گھوڑے کو اطاعت الہی کی لگام ڈال کر اللہ کے ذکر اور ریاضت و مجاہدے کے ذریعے اپنے باطن کو مصفا کر سکتے ہیں، اور بظاہر خلوت کرنے والے خلوت میں بھی اپنے محبوب کی جلوت لوٹ سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب اعتکاف کرتے ہیں تو اعتکاف کے لیے ان کی مختلف نیتیں ہوتی ہیں، جیسا کہ مشاہدہ ہے لوگ اعتکاف کے اصل مقصد سے غافل ہو کر صرف دنیاوی مسائل کے حل کے لیے گوشہ نشین ہو جاتے ہیں، مثلاً شادی ہو جائے، صاحب اولاد ہو جائیں، روزگار مل جائے۔ یہ ساری دعائیں اگرچہ جائز ہیں، لیکن جب 10 دن ہم اپنا کاروبار زندگی اور دیگر معاملات چھوڑ کر اس بحر بیکرہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس مقصد بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، اس کے ضمن میں ساری دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے، ہمارا نفس چونکہ فتنہ و فساد کی اماجگاہ ہے اور مکمل شر کا پیکر ہے، جو ہر لمحہ ہمیں بغاوت و سرکشی پر ابھارتا ہے، کیوں نہ کچھ عرصے لوگوں کو اپنے نفس کے فتنے اور شر کی ہلاکتوں سے بچا لے، مخلوق اور دنیا سے کٹ کر اپنے رب کی معرفت کے حصول کے لیے گوشہ نشی ہو جائے، تاکہ جب ہم دنیا میں واپس پلٹیں تو نفس کو اس حال میں کر لیا ہو ہم نے کہ وہ ہمارے ساتھ تو ہو لیکن ہم سے جدا ہو، مطلب نفس کے سبب جتنے برے خصائل، بری عادتیں ہم میں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں وہ ہم سے جدا ہو چکی ہوں، جیسا کہ حرص و ہوس، لالچ، مفاد پرستی، غرور و تکبر، خود غرضی، خود پسندی، بغض، حسد، یہاں تک کہ ہماری عبادات میں ریاکاری، عیاری، مکاری، دجل، فریب، نہ جانے کن کن گناہوں کی غلاظت سے ہم خود کو غلیظ اور ناپاک کر چکے ہوتے ہیں، ان تمام غلاظتوں سے ہمیں خود کو پاک کرنا ہے، اور یہی مقصد ہے۔ اور اس مقام پر انسان کو، مسلمان کو اپنے محبوب و مطلوب یعنی رب کریم کی جلوت بھی نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ جب نفس کی معیت سے جان چھٹتی ہے پھر اسی مقام پر ہمیں رب کی معیت یعنی رب کا ساتھ ملتا ہے۔ لوگ اعتکاف سے گھبراتے ہیں، وجہ یہ کہ اتنے دن اکیلے کیسے رہا جائے، اور ایسی تنہائی کی وحشت ہوتی ہے، جبکہ اس پائے کا اعتکاف اب ہوتا بھی نہیں ہے، کم و بیش مٹھی بھر لوگوں کو چھوڑ کر بہت کم لوگ ہیں جو اعتکاف کا حق ادا کر پاتے ہیں۔ یہاں حضرت مالک بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ کو خلوت سے وحشت نہیں ہوتی؟ تو آپ فرمانے لگے، ارے صحبت محبوب میں بھی کسی کو وحشت ہوتی ہے، میں خلوت میں اپنے محبوب کی جلوت سے بہرہ ہوتا ہوں، ان پرکیف اور سرور آفری لمحات میں وحشت کیسی۔ آسان لفظوں میں جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی صحبت میں وہ خود کو بڑا خوش قسمت تصور کرتا ہے، اور جب یہ محبت اللہ سے ہو جائے، اللہ سے لو لگ جائے، تو پھر وہ خلوت نہیں رہتی، جہاں بھی اللہ کا بندہ ہو وہاں اللہ موجود ہوتا ہے، اور وہ اللہ کریم کی محبت کا مزہ چکھ رہا ہوتا ہے۔ حاصل کلام، جب تک بندہ خدا یعنی اللہ کا بندہ نفس کے شر کے تابع رہتا ہے، یقیناً وصال حق سے محروم رہتا ہے،
اور جب دنیا کی تمام غلاظتوں سے منہ موڑ کر تزکیہ نفس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وصال محبوب کی دولت پاتا ہے۔ اور یہ کرم نہیں تو کیا ہے؟ یہ خلوتیں بڑی عزیز ہیں ہمیں کہ یہ ہمیں اپنے رب کریم کی جلوتیں عطا کر دیتی ہیں۔ کثرت ذکر و فکر، ذکر بھی ہو اور اس کے ساتھ فکر بھی ہو۔ فکر سے مراد غور و فکر، گہرائی، عبادت ہو اور عبادت کے ساتھ لذت بھی ہو، مقصد بھی پتہ ہو، ریاضت بھی ہو اور نفس کا محاسبہ بھی۔ ان تمام چیزوں کا اگر خیال رکھے اور پھر ان پر استقامت حاصل کریں تاکہ مقام جلوت یار کی کیفیت حاصل کر کے، مقام جلوت یار جو میں بار بار آپ کو سمجھا رہی ہوں، اس کی ایسی کیفیت ہو کہ انسان بظاہر تو مخلوق میں رہے لیکن باطن میں صرف اس کے اللہ اللہ ہو اور یہ ہر لمحے اللہ کی معیت کے مزے لوٹ رہا ہو۔ اس اعتکاف کا جہاں مقصد میں نے بیان کیا کہ نفس کے شر سے اپنی جان چھڑانا، وہاں ایک اور مقصد ہے شب قدر کا حصول۔ اور شب قدر بھی کیا؟ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس کو تلاش کرنے کا حکم ہے۔ اور 5 راتیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بیان کی کہ ان 5 راتوں میں تلاش کرو۔ یہاں علماء کرام کا اختلاف ہے، لیکن قطعی نظر ان کے اختلاف کے ہم یہاں بات یہ کریں گے کہ آیا ہم اس شب قدر کو تلاش کیسے کریں۔ یہ شب قدر جو اللہ کریم نے عطا کی ہے، اس کا سب سے اہم سبب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر شفقت اور ان کی غمخواری۔ عمریں مختصر ہیں، نیک اعمال کی کمی ہے، اسی لیے ایک رات ایسی عطا کر دی، اگر یہ امت اس رات کو پالے اور اس رات کا حق ادا کر دے تو 1000 مہینوں جیسی عبادت اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم اعتکاف کو اس کے حق کے ساتھ اس طرح ادا کریں کہ شب قدر بھی پالیں اور پھر شب قدر میں اپنے رب کو بھی منا لیں۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ اعتکاف کا جو مقصد ہے جسے میں بار بار بیان کر رہی ہوں، وہ کیا؟ کہ وہ اللہ کو راضی کرنا، اپنے نفس کو آلائشوں سے دور کرنا، بچانا، اور اس کے ساتھ ساتھ شب قدر کی تلاش۔ اس کے لیے یقیناً ہمیں عبادتیں کرنی ہیں، اذکار کی کثرت کرنا ہے، لیکن ہمارے ہاں ہوتا ہے اس کے برعکس ہے۔ ہم اعتکاف کا نام لے کر بیٹھ تو جاتے ہیں، ہماری پوری توجہ کھانے پر، پینے پر، سونے پر۔ یقیناً ہمیں یہاں سے توجہ ہٹانی ہوگی اور اصل مقصد اعتکاف کی طرف آنا ہوگا۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے اپنا شیڈول مرتب کریں اور اپنے سامنے ایک پوری پلاننگ کریں کہ ہمیں اس ایک دن کے 24 گھنٹے کو کس طرح ڈیوائڈ کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، انوار حبیب اکیڈمی کو گزشتہ کئی سالوں سے خواتین کے اجتماعی اعتکاف کی سعادت مل رہی ہے۔ اس میں ہم اپنی خواتین کو، بچیوں کو، طالبات کو ایک شیڈول دیتے ہیں جس کے مطابق انہیں چلنا ہوتا ہے۔ یہاں اسی شیڈول کو ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، آپ اپنی سہولت کے مطابق اس میں رد و بدل کر کے اس کے مطابق اعتکاف کرنے کی کوشش کریں۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ اعتکاف میں کم سے کم سویا جائے۔ ہم اس کے لیے یہ کرتے ہیں کہ ہم خواتین کو، بچیوں کو، طالبات کو بار بار یہ بات باور کراتے ہیں کہ دن دوبارہ نہیں آئیں گے، اور چونکہ اعتکاف کا مقصد ہی مشقت ہے، ریاضت ہے، تو اس کا مطلب ہے اس اعتکاف میں کوئی بھی کام روٹین کے مطابق نہیں ہونا بلکہ روٹین سے ہٹ کر ہونا ہے۔ جیسا کہ ہمارے یہاں عموماً پڑھنے والے سارا سال پڑھتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، لیکن جب بات ایگزامز کی آتی ہے تو وہ شیڈول کے مطابق چلتے ہیں، جس میں ان کا اب جو شیڈول ہوتا ہے پرانے شیڈول سے بڑا مختلف ہوتا ہے۔ پرانے شیڈول میں جب چاہتے ہیں سو جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں پڑھ لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں دیگر کام کرتے ہیں، لیکن اب چونکہ ایگزام ہے تو اب وہ نہ شیڈول کے مطابق سوتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، بلکہ ہر لمحہ اپنے پیپرز کی تیاری میں لگے رہتے ہیں، جس کے لیے انہیں نیند بھی قربان کرنی پڑتی ہے، بھوک بھی قربان کرنی پڑتی ہے، اور بسا اوقات پیاس سے بھی وہ غافل ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اعتکاف میں یقیناً اپنے خواہشات نفس کو کنٹرول بھی کرنا ہے۔ اس کے لیے پہلا کام یہ کہ اپنی نیند پر غلبہ حاصل کریں۔
اب نیند پہ غلبہ بھی حاصل ہو اور عبادت بھی صحیح انداز میں ہوتی رہے، اس کے لیے یقیناً اتنی نیند تو لینی ہے کہ بار بار نیند کے جھونکے ہمیں پریشان نہ کرے۔ اعتکاف میں بہت نہیں سونا، لیکن اتنا ضرور سونا ہے تاکہ نیند بار بار ہمیں ڈسٹرب نہ کرے۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ سونے کا وقت ایسا ہو کہ جس میں دن بھی آرام سے گزر جائے اور رات بھی۔ فجر کی نماز کی ادائیگی کریں، اس کے بعد اشراق پڑھیں اور اشراق پڑھنے کے بعد سو جائیں، اور چاشت سے پہلے اٹھ جائیں اور اٹھنے کے بعد چاشت کی ادائیگی کریں جو تقریباً 11 بجے کی ٹائمنگ ہے۔ اس طرح 3 گھنٹے یا 3.5 گھنٹے آپ کی نیند پوری ہو چکی ہوگی۔ اس کے بعد معمولات ظہر، عصر، مغرب چلائیں، اور مغرب کے بعد افطار کے بعد آپ دوبارہ سونے کے لیے یا آرام کرنے کے لیے لیٹ جائیں، اور اس وقت بھی 1.5 سے 2 گھنٹے آرام کریں۔ یقیناً جب تک آپ اٹھیں گے تو عشاء ہو چکی ہوگی، اور اگر آپ نے اس طرح سوئے کہ سونے کی حالت میں عشاء کی اذان ہو گئی تو الحمدللہ آپ کو تہجد بھی مل جائے گی۔ اور جو آپ عشاء مغرب کے بعد لیٹے 1.5 سے 2 گھنٹے، اس صورت میں اتنے فریش ہو چکے ہوں گے کہ دوبارہ سے اشراق تک آپ بآسانی جاگ سکتے ہیں۔ صبح کا سونا آپ کو سارا دن بآسانی عبادت میں مشغول رکھے گا، اور اسی طرح مغرب کے بعد کا آرام آپ کو بآسانی فجر تک جاگنے کے لیے کفایت کر جائے گا۔ اب عشاء کے بعد جب آپ اٹھیں گے اور نماز کی ادائیگی کریں گے تو ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں ہمیں کون سی عبادتیں کرنی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ اپنی قضا نمازوں کا حساب لگا لیں، کتنے سالوں سے آپ نے نمازیں نہیں پڑھی، یا پڑھی ہیں تو کون سی نمازیں ہیں جو آپ نے کثرت سے قضا کی ہیں۔ ان سب کا حساب لگا کر کوشش یہ کریں کہ روزانہ یہ ذہن بنا لیں کہ کم از کم 3 دن کی قضا نمازیں تو ہمیں ادا کرنی ہیں۔ 5 دن کی ہو جائے تو بہترین ہے، لیکن کم از کم 3 دن۔ اس میں فجر اور عصر کے بعد بھی قضا کی ادائیگی ممکن ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ یہ 2 نمازیں ہیں، ان کے بعد نوافل نہیں پڑھے جاتے تو ہم قضا نمازیں بھی نہیں پڑھیں گے۔ بے شک ان 2 نمازوں کے بعد نوافل پڑھنا ممنوع ہے، لیکن آپ قضا نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنی قضا نمازوں کی ادائیگی کا ذہن بنائیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنی قضا نمازوں کو کاؤنٹ کریں کہ کتنے دنوں کی آپ کی نمازیں قضا ہیں اور کون سی نماز سب سے زیادہ قضا ہے، اور پھر اس کی ادائیگی پر کمر بستہ ہو جائیے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کم از کم روزانہ 3 دن کی قضا پڑھنے کی کوشش کریں، 3 دن، اور 5 دن تو بہترین ہے۔ 3 دن کا بھی یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد 3 دن فجر کی قضا اسی کے ساتھ پڑھ لیجئے، ظہر کی قضا ظہر کے ساتھ ادا کر لیجئے، عصر کی قضا عصر کے ساتھ پڑھ لیجئے، مغرب کی قضا مغرب کے ساتھ پڑھ لیجئے، اور عشاء کی قضا عشاء کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ عشاء میں یاد رہے وتر کی بھی قضا ہے، فرائض کے ساتھ وتر کی بھی قضا ہے۔ اس کے بعد جب آپ یہ قضا نمازوں کی ادائیگی کریں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مائنڈ رکھیے کہ تلاوت قرآن میں بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ تو جتنا ممکن ہو، جتنا محبت سے پڑھا جا سکے، توجہ کے ساتھ پڑھا جا سکے، سمجھ کر پڑھا جا سکے، اتنا ہی پڑھیے۔ کوانٹٹی پہ مت جائیے، کوالٹی کا خیال رکھیے۔ کوشش کریں ہر نماز کے بعد 1 سپارے کی تلاوت کا شرف مل جائے۔ اس طرح بآسانی سارے دن میں ہمیں 5 سپارے پڑھنے کا بھی شرف مل جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ معمول میں ہمارے رہتا ہی ہے کہ ہم روزانہ نماز مغرب کے بعد سورہ ملک پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتے ہیں، سورہ حشر کی آخری آیت پڑھتے ہیں، سورہ آل عمران کی 2 آیتیں، آیت نمبر 26 اور 27 جو قرض کی ادائیگی کے لیے بھی بہترین ہے، وہ پڑھتے ہیں، سورہ رحمان ہے، سورہ مزمل ہے، سورہ واقعہ ہے۔ یہ ہم ویسے بھی معمول ہے ہمارا، اور ہمیں چاہیے کہ اعتکاف میں مزید دمامت کے ساتھ اس کی تلاوت کریں اور اس کے فیوز و برکات لوٹیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ روزانہ یعنی ڈیلی بیسس پر صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا شرف حاصل کریں، جسے ہم اپنے لیے بڑا حوا سمجھتے ہیں۔ صلاۃ و تسبیح گناہوں سے معافی کے لیے بڑی بہترین نفلی عبادت ہے۔ 4 رکعت نماز صلاۃ و تسبیح روزانہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ انشاءاللہ کچھ دن ہمیں مشکل لگے گا، لیکن جب ہم روزانہ پڑھیں گے تو یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اعتکاف کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں ہی بیان کیا کہ لوگ اپنی دنیاوی مقاصد کو لے کر بیٹھتے ہیں،
تو بالکل وہ مقاصد بھی جائز ہیں. انہی حاجتوں کے لیے ریگولر بیسس پر 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھیے. 2 رکعت نماز نفل حاجت کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں. ان میں سے میں ایک طریقہ آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز نفل حاجت تہجد کے بعد پڑھیے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ، اور سجدے میں جانے کے بعد آیت کریمہ سجدے میں 40 مرتبہ پڑھیے. یعنی جب ہم پہلی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہم سورہ فاتحہ 1 بار پڑھیں گے، اس کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے. اس کے بعد رکوع ہے اور اس کے بعد ہمارا سجدہ. تو سجدے میں جانے کے بعد ہمیں سجدے کی تسبیح کے بعد 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے. اسی طرح ہمیں دوسرے سجدے میں 40 بار آیت کریمہ پڑھنا ہے، اور اسی طرح دوسری رکعت کے دونوں سجدوں میں 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے. اور بعد سلام کے ہمیں دعا کرنی ہے. کوشش کریں رمضان کی ہر رات میں اللہ کریم کے نام کی تسبیح کریں، یا وہابو یا اللہ. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس میں نہ تکبیر تحریمہ ہے، نہ ہی اس میں قیام ہے، بلکہ آپ ڈائریکٹ سجدے میں جائیں اور سجدے میں جانے کے بعد 100 مرتبہ یا وہابو یا اللہ پڑھیں، اور اس کے بعد سجدے میں ہی دعا کریں. اس طرح آپ دوسرا سجدہ کریں گے، اس میں پھر یا وہابو یا اللہ 100 مرتبہ پڑھیں گے اور سر کو اٹھا لیں گے. پھر آپ تیسرا سجدہ کریں گے یا وہابو یا اللہ، اور 100 مرتبہ پڑھ کے اپنے سر کو اٹھا لیں گے. اس طرح 3 سجدے آپ کے مکمل ہوئے. اس کے بعد آپ کو دعا کرنی ہے، اور کوشش کریں دعا پھر سجدے میں جا کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ درود پاک اور استغفار کی بھی کثرت کریں. اب یہاں کثرت سے کیا مراد ہے؟ اگر ہم خالی کثرت پہ کریں تو کبھی ہم زیادہ پڑھیں گے، کبھی کم. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک عدد معین کر لیں، یعنی کم از کم 1200 مرتبہ روزانہ اعتکاف میں درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. اسی طرح 1200 مرتبہ استغفار بھی پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. اس کے سوا بھی دیگر تسبیحات ہیں جو آپ کے معمول میں ہوں گی، اسے بھی جاری رکھیں، جیسا کہ یا باریو یا اللہ. اگر آپ اسے شب جمعہ، صرف شب جمعہ یعنی جمعرات کے بعد جو رات آتی ہے وہ شب جمعہ کہلاتی ہے، تو اگر اس میں آپ اسے 1000 مرتبہ پڑھ لیں تو اللہ کریم اتنا کرم فرماتا ہے. یا باریو یا اللہ پڑھنے والا جب مرتا ہے تو اللہ کریم اس کی لاش کو، اس کے جسم کو قبر میں محفوظ فرما دیتا ہے کہ کیڑے مکوڑے سے کھائیں. تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. اگر ہم ہفتے میں صرف ایک دن یعنی شب جمعہ 1000 مرتبہ یا باریو یا اللہ پڑھ لیں تو ہم پہ بے انتہا اللہ عز و جل کا کرم رہے گا. اور کوشش کریں یا باریو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ بھی پڑھتے رہیں. اسی طرح اعتکاف میں یقیناً جمعۃ المبارک بھی آئے گا جو بڑا خاص دن ہے. تو اس دن کا بھی ایک وظیفہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، اور وہ یہ کہ عصر تا مغرب کسی بھی حاجت کے لیے آپ نیت کر لیں. اور جب جمعۃ المبارک کے دن یہ عصر کے لمحات آئیں تو کوشش کیجئے نماز عصر سے 5 یا 10 منٹ پہلے آپ باوضو ہو کر جانماز پہ بیٹھ جائیں، اور جیسے ہی اذان ہو آپ نماز کی ادائیگی کریں، اور اس کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھیں. اور اسی کو پڑھنا ہے یہاں تک کہ مغرب ہو جائے. جیسی ہی مغرب کی اذانیں ہوں تو آپ کو سجدے میں جا کر اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے. تو کوشش کریں جیسی مغرب کی اذان ہو تو آپ افطار کے لیے ایک کھجور کھا لیں، اور اس کے بعد کسی سے بات کیے بغیر سجدے میں جا کر اپنے مقصد کے لیے دعا کریں. اس کے ساتھ ساتھ جمعے والے دن کوشش کریں کثرت سے درود پاک پڑھیں، درود مستغاث، درود اکبر. اور جیسا کہ حال ہی میں ہماری رمضان ٹرانسمیشن میں لائیو درود پاک یعنی خزینہ درود پاک کا ایک پروگرام چل رہا ہے، اسے بھی سماعت کیجیے اور اس کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے. اس اعتکاف میں جہاں ہم ذکر و اذکار اور قضا نمازیں اور دیگر معاملات رکھیں گے، وہاں کوشش کریں محاسبے کے لیے بھی کچھ لمحات ہوں، یعنی کچھ ایسے لمحات ہوں جس میں ہم اپنے نفس کا محاسبہ کر سکیں، ہم غور و فکر کر سکیں کہ آیا ہمارا نفس عبادتوں کی طرف مائل کیوں نہیں ہے، یا اگر وہ عبادتوں کی طرف مائل ہے بھی تو اس میں ریاکاری کس قدر ہے. تو نفس کی اصلاح کے لیے
ہمیں چاہیے کہ ہم اعتکاف میں کچھ اچھی کتابوں کا مطالعہ اپنے معمول میں رکھیں جس سے ہماری اصلاح ہو سکے. جیسے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی احیاء العلوم بہترین کتاب ہے جس سے ہم اپنے نفس کا محاسبہ کر سکتے ہیں. اعتکاف میں ایک اہم چیز وہ ہے دعا. دعا عبادت کا مغز بھی ہے، دعا خود عبادت بھی ہے، دعا اللہ سے کلام بھی ہے، دعا بندگی کے اظہار کا بہترین طریقہ بھی ہے، دعا اللہ کریم سے اپنی بات منوانے کا بہترین سلیقہ بھی ہے. دعا ایسی عبادت ہے جو ہم کرتے تو اپنی ضرورت کے مطابق ہے لیکن اللہ کریم کو بے انتہا پسند ہے. جب کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ کریم بڑی محبت کے ساتھ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کسی مصلحت کے تحت اللہ کریم اپنے بندوں کی کچھ دعاؤں کو قبول نہیں کرتا یا آخرت کے لیے اسے محفوظ فرما دیتا ہے. تو جب بھی ہم ذکر و اذکار میں مشغول ہوں، نوافل پڑھیں، تلاوت قرآن کریں اور جب اس کا اختتام کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہر اختتام پر دعا کا اہتمام کریں. اور بالخصوص یہاں بھی اگر ہم 2 اوقات دعا کے لیے رکھ لیں بہترین طوالت کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، تو وہ ہمارے حق میں بڑے نافع ہوں گے. یعنی کہ ایک تو افطار سے قبل اور دوسرا تہجد میں یعنی سحری سے قبل. افطار سے قبل جیسا کہ آج کل 7:04 یا 5 پر مغرب کی اذان ہو جاتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم 6:15 کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیں، اپنے دامنوں کو پھیلا دیں اور بڑی رقت کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں. اپنی ساری جائز حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں. اللہ کریم سے سب کے لیے بھلائیاں مانگیں، سب کے لیے خوشیاں مانگیں، سب کے لیے عافیت کا سوال کریں. فی الوقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے وبائی امراض ہم پہ مسلط ہیں، دیگر معاملات، لوگ فاقوں کا شکار ہیں. جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل بڑی نفسا نفسی ہے. ہم سب کے لیے دعا کریں اللہ کریم کل انسانیت کو صرف کرونا وائرس سے ہی نہیں، ہر موذی وائرس سے محفوظ رکھے. اس وقت جو نفسا نفسی ہے اللہ کریم ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. کرونا وائرس کے باعث کل انسانیت ہی پریشانی میں مبتلا ہے، مسلمان بہت پریشان ہیں. ان ساعتوں میں اللہ کریم سے ایمان کی دولت مانگے، عافیت کی نعمت مانگے. اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، کل امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ کریم سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں، وقت میں، جا میں، رزق میں، روزگار میں، خوشیوں میں برکت عطا فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کریم ہمیں ان ساتوں میں دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں گناہوں پر ندامت دے دے، آخرت کی فکر، قبر کی فکر، گناہوں کی نحوست سے بچنے کا ذہن اللہ اپنی رضا ہمارا مقدر کرے. گناہوں کی نحوست سے بچنے کا ذہن مانگیے، اللہ کی رضا ہمارا مقدر ٹھہرے. جتنی بھی برے خصائل ہیں، عادات ہیں، اللہ کریم اس سے ہمیں محفوظ کر دے. ہمارے اندر ہیں اسے نکال دے. ہمیں صبر، شکر اور ذکر جیسی عظیم نعمتیں عطا فرما دے. اللہ کریم یہ تمام نعمتیں ہمیں دائمی عطا فرما دے. حج اور عمرے کی بادم مقبول حاضری مل جائے. اور سب سے اہم دعا اور وہ یہ کہ اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان پہ فرمائے. ان دعاؤں کی بار بار کثرت کریں، بار بار اعادہ کریں، تکرار کریں تاکہ اللہ کریم تمام معتکفین میں سے جس کا بھی اعتکاف اس کی بارگاہ میں مقبول ہو تو اس کے صدقے سے ہماری تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یہ چند وہ معمولات تھے انوار حبیب کے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے. یقیناً آپ اسے اپنے معمولات سے مطابقت رکھتے ہوئے جہاں تک ممکن ہو عمل کرنے کی کوشش کرے. لیکن مقصد یاد رہے اور مقصد یہی ہے کہ اعتکاف کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہے. بظاہر وہ خلوت ہو لیکن اللہ کریم جیسے محبوب کی جلوت ہو، یعنی مخلوق سے کٹ کر رب سے جڑنا ہے. دنیا کی محبت دل سے نکال کر اس رب کریم کا اسے مسکن بنانا ہے. خود کو مکمل دنیا داری سے بچانا ہے تاکہ دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. اور ہمیں یہ اپنا مائنڈ سیٹ کر لینا ہے کہ اس سے قبل لوگ ہمارے لیے کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. ہمیں اس آیت مبارکہ کی عملی تفسیر بن جانا ہے کہ اس طرح کہ ہمارا ہر کام، کھانا پینا، سونا، جاگنا، رونا، ہنسنا،
ہر کام میں اللہ کی رضا شامل ہو جائے اور ہماری زندگی کا مقصد ہی اللہ کی رضا کا حصول بن جائے، تاکہ جب ہم اس کی بارگاہ میں لوٹیں تو سرخ رو ہو کر لوٹیں۔ یقیناً جب چاند نظر آئے گا تو ہمارا اعتکاف اپنے پائے تکمیل تک پہنچے گا، تو وہاں چاند رات کا بھی ذکر کر لیں، جسے لیلۃ الجائزہ یعنی کہ انعام کی رات بھی کہا جاتا ہے، جو کہ عموماً ہر سال ہماری غفلت کا شکار ہو جاتی ہے یہ رات۔ اور غافل تو غافل ٹھہرے، وہ لوگ بھی غافل ہو جاتے ہیں جو 10 دن اعتکاف کی نیت سے بیٹھتے ہیں، اور وجہ یہی ہے کہ جب معتکفین چاند نظر آتے ہی اپنی جگہوں سے باہر آتے ہیں تو ساری رات ان کی غفلت میں گزر جاتی ہے، مبارکباد دینے میں، مبارکباد لینے میں۔ بس اوقات تو ایسا ہے کہ فرائض بھی ان سے قضا ہو جاتے ہیں۔ تو لیلۃ الجائزہ کی اہمیت کو سمجھنا ہے، اور وہ اہمیت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عید الفطر کی رات اللہ کریم فرشتوں سے دریافت فرماتا ہے، بتاؤ جب مزدور اپنی مزدوری پوری کر چکا ہو تو اس کی جزا کیا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، ہمارے معبود، اسے پوری مزدوری ملنی چاہیے۔ اللہ کریم فرماتا ہے، فرشتوں گواہ رہو، میں نے روزہ داروں پرہیزگاروں کو بخش دیا اور ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا، اسی لیے اس رات کا نام لیلۃ الجائزہ ہے، جزا ملنے کی رات۔ جیسا کہ میں ذکر کر چکی ہوں، لیلۃ الجائزہ ہماری غفلتوں کی نظر ہو جاتی ہے، اور وجہ اس کی اہم وجہ ہماری مارکیٹس کا کھلا رہنا، جو کہ ناجائز تو نہیں ہے، لیکن ہم مقصد سے ہٹ کر دوسری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور مقصد تو یہ ہے کہ عید ان کے لیے خوشی کا دن ہے جنہوں نے ان 30 دنوں میں اللہ کو راضی کیا۔ ہم نے اس مقصد کو تو بلا دیا، بلکہ صرف عید کو خوشی کا مرکز و محور ٹھہرا لیا، یہاں تک کہ 29 یا 30 روزوں کے بعد اللہ کریم جب اس رات ہمیں جزا عطا فرماتا ہے تو ہم اس رات اللہ کریم کی رحمت کو نظر انداز کرتے ہوئے کھلے عام گناہوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، دیگر لوگ یا تو بازاروں کا رخ کر لیتے ہیں، کوئی فوڈ اسٹریٹس کی طرف چلا جاتا ہے تو کوئی شاپنگ مال کی نظر ہو جاتا ہے، کوئی درزی کی منت و سماجت کر رہا ہوتا ہے تو کوئی پارلر کے باہر کے چکر کاٹ رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے، لیکن خریداری، سیر و تفریح، پارلرز اور دیگر معاملات کا اختتام نہیں ہوتا۔ تو جو رات اللہ کریم کی بارگاہ میں ہمیں رو رو کر یہ منانا تھا اسے، اور اپنا محاسبہ کرنا تھا کہ آیا اللہ کریم نے ہمارے 29 یا 30 روزے قبول بھی فرمائے یا نہیں، ہمارے اس روزوں میں عبادتوں میں اخلاص تھا بھی یا نہیں، ہم اس کا حق ادا کر بھی سکے یا نہیں، یا رمضان کو ہم نے ویسے خوش آمدید کہا جیسا کہ کہنے کا حق تھا، اس کے جانے پر ہمارے دل کی کیفیت کا وہ عالم ہوا جو کسی عزیز ترین شے کے جدا ہونے پر ہوتا ہے۔ بجائے ہم ان چیزوں کا محاسبہ کریں، ہم دنیا داری میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں آپ کو یہ پیغام دینا ہے، عرض ہے کہ کوشش کریں کہ لیلۃ الجائزہ گھر میں گزاریں، جانماز پہ گزاریں، محاسبے میں گزاریں، اللہ کے ذکر میں گزاریں، اور اللہ کریم سے امید رکھیں کہ آج کی رات جب اللہ کریم فرشتوں کو گواہ بنا کر لوگوں کی مغفرت فرما رہا ہوگا، جنت عطا فرما رہا ہوگا، اپنی رضا عطا فرما رہا ہوگا، تو وہیں اللہ کریم ان جنتیوں میں ہمارا بھی نام لکھ دے، ان جن لوگوں سے وہ راضی ہو رہا ہے ان لوگوں میں ہمارا بھی شمار کر دے۔ اور اس رات بار بار اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی ہے، مولا اگرچہ ہم رمضان کی شان کے مطابق اس کا حق ادا نہ کر سکے، تیری شان کے مطابق عبادتیں نہ کر سکے، لیکن تو کرم فرما دے، ہماری ناقص عبادتوں کو، ہمارے ناقص روزوں کو، ہمارے ناقص معاملات کو اپنی بارگاہ میں محبت کے ساتھ قبول فرما لے، اور اس رمضان کو ہمارے لیے باعث نجات بنا دے، رمضان کو ہمارے لیے یادگار بنا دے، یہ رمضان ہمارے لیے خوشبخت بنا دے، اور رمضان کا جو مقصد ہے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے، تو وہ مقصد ہمارے مقدروں میں لکھ دے اور ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے۔ تو اللہ کریم ہمیں اعتکاف کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیلۃ الجائزہ یعنی چاند رات کا قدرداں بنائے، چاند رات بھی اپنے رب کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم